ایک اعتراض اہل سنت پہ بہت بڑا کیا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور آپ کا انتقال شریف بھی ہوا، تو تم عجیب عاشق ہو کہ تم وہ وفات والے دن پہ جو وہ خوشیاں منا رہے ہو، تو تمہیں کچھ تو احساس کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں غم منانا چاہیے، سوگ کرنا چاہیے، تمہیں سرکار کے انتقال کا جو ہے وہ غم منانا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا۔ تم عجیب عاشق ہو، گھروں کو سجا لیتے ہو، گلیوں کو سجا لیتے ہو، جلوس نکالتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، درود و سلام کے جو نذرانے پیش کرتے ہو، تو یہ تو الٹا کام کر رہے ہیں اہل سنت۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت کو غم منانے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نعمت دے تو اسے لوگوں تک بتاؤ، پھیلاؤ کہ یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو تمہیں اس پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتا ہے خوشی منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کے اوپر خرچہ کرنا، یہ مال کے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ یہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سوگ کا تعلق صرف 3 دن کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ نہیں منانا چاہیے۔ تو یہاں تو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، جہاں آقا علیہ السلام کے انتقال کو تو سوگ کے دن تو گزر گئے، لیکن خوشی منانے کا حکم یہ 3 دن کا نہیں ہے، یہ قیامت تک چلے گا، یہ قیامت تک خوشی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غم کرنا ہی امت کا شیوا بھی نہیں ہے، بلکہ خوشی منانا شیوا۔ اللہ عزت فرماتا ہے اگر تم غم کرو اور تو یہ اللہ کی نعمتوں کا کفران بنتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا غم کرو گے یا ان پہ کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ تو آپ خود سوچئے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غم جو ہے تھوڑا بچوں کاٹ دیں گے، اچھا اگلی بات یہ ہے کہ غم نعمت کے خاتمے پر ہوتا ہے، کہ ایک نعمت چلو ملی تھی، ایک چیز نصیب ہوئی، وہ چلی گئی، وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تو قیامت تک جاری ہے، آپ کا فیض بھی جاری، آپ کی شریعت بھی جاری، آپ کا دین بھی جاری ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاں سے اس جہاں کی طرف تشریف لے گئے، دوسرے جہان کی طرف تشریف فرما ہوئے، باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، امت کے اعمال کو مشاہدہ کرتے ہیں، جو غلام ہیں ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں، ان کے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب سب کچھ جاری و ساری، ہم سے تو چھینا کچھ نہیں، ہمارے آقا بھی آج بھی ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارا تو سب کچھ باقی، ہم سے تو چھینا کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے صرف ایک جگہ تبدیل کی ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ کچھ عرفاء، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں نا جن کو سوتے ہوئے بھی یا جاگتے ہوئے بھی سرکار کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے 70 سے 72 مرتبہ انہوں نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سرکار کا دیدار کیا۔ ابو العباس مرسی کہتے ہیں اگر ایک لمحہ کے لیے بھی سرکار مجھ سے میری آنکھوں سے ہٹ جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا تو کچھ بھی ختم ہوا ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میرے آقا نے جگہ بدلی، نعمتیں جاری و ساری ہیں، قرآن جاری و ساری ہے، فیضان جاری و ساری ہے، کلمہ جاری و ساری ہے، سارا کچھ تو چل رہا ہے، اور نعمت ہم سے چھینی نہیں ہے۔ ہم سے نعمت ختم نہیں ہوئی تو پھر ہم سوگ کس بات کا منائیں؟ نعمت کا وجود ہے تو نعمت کے وجود پر ہی تو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ اہل سنت کر رہے ہیں۔ اور قیامت تک انشاءاللہ میرے اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے گا اور میرے آقا کا ذکر بھی چلتا رہے گا، اور جشن ولادت کی دھومیں جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی تفسیر بن کر سرکار کا ذکر بلند ہی ہوتا رہے گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر کہ اہل سنت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت
اس کا تو جشن منا لیتے ہیں، لیکن سرکار کی وفات کا جو ہے وہ غم اور سوگ نہیں مناتے، بلکہ 12 ربیع الاول چونکہ تاریخ وصال بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی دن کو ہوا، تو لوگ اہل سنت اہل اسلام کیا کرتے ہیں، وہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ انہیں سوگ منانا چاہیے۔ تو ایک دوسرے پہلو سے دیکھ لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے میری ولادت بھی باعث رحمت ہے، میری حیات بھی، اور میری موت بھی، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ دونوں چیزیں رحمت کا باعث ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مواتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال کر جانا، میری موت بھی، یعنی جان کو چھوڑ کر اگلے جان میں جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح اس کی حکمت کو مسلم شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی پر امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے نا، کسی گروہ پر رحمت کرے تو کیا ہوتا ہے، قابض نبی یا قبلہا، تو ان کے نبی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، پہلے انہیں اللہ واپس بلا لیتا ہے، اور فجعلہ لہا فرۃ وسلف بین یدیہا، تو اللہ ان کے لیے اس نبی کو پیش رو اور ان کے آگے بڑھنے کے شفاعت کا سامان جو بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی امت کو عذاب کے ارادہ بناتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، عذبہا و نبی حتی فاہلکہا نبی حج، کہ جب کسی امت کے عذاب کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، ان کا نبی زندہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے جھٹلاتے ہیں، نبی کو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے مسلم شریف کی اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو لے جاتا ہے تو امت کے لیے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، وہ خیر بلائی اور شفاعت ہوتی ہے، وہ پیش روئی ہوتی ہے امت کے لیے، کہ اللہ اس نبی کو امت میں سے واپس جو ہے وہ بلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اگر سرکار کا انتقال بھی 12 کو ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو یہ دونوں چیزیں بہتر اور رحمت ہیں، اور رحمت کے ملنے پر انسان کو کیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اور سب سے بڑی رحمت، یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ کون ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، جو سب سے بڑی رحمت ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ، تو پھر سوگ کس بات کو جو انسان منانے والا ہو، سوگ انسان کو کبھی بھی نہیں منانا چاہیے، بلکہ کیا ہے، خوشیاں ہی منانی چاہیے۔